السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا احسان کیا، گزشتہ نماز جمعہ عطا فرمائی، اس مرتبہ بھی وقت اول میں مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اپنی عبادات میں کوئی رکاوٹ آنے یا ہونے نہیں دیا. اسی مصروفیات میں ابھی ہم اتنا مشغول نہیں ہوئے کہ ہم سے نماز جمعہ چھوٹ جائے یا نماز جمعہ کے لیے ہم سے دیر ہو جائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہونا، ایک جمعہ کے بعد دوسری جمعہ کی توفیق ہونا، درمیان کہ اللہ سارے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. انسان صدق دل سے سچی توبہ کرتا ہے سچائی کے ساتھ تو کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. انسان کے جب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو گویا وہ ایسا ہے اللہ کی نظر میں کہ وہ ابھی ماں کے کوکھ سے، ماں کے گود سے، ماں کے بطن سے، ماں کے بطن مبارک سے ابھی پیدا ہوا. دنیا کو ایک مرتبہ کوئی جیل جا کر آیا اور 20 سال ہو گئے تو ابھی بھی اس کو چور یا قیدی کے نام سے جانتی ہے. لیکن اللہ انسان کے پل کے اور پل کے گناہ کو جب انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ فرماتے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں، میرے نصیب تو یہ میرا محبوب بندہ ہے، میرا پسندیدہ ہے. اور اللہ توبہ کو پسند فرماتے ہیں، عبادت کو پسند فرماتے ہیں، مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اپنے گھر پہ بیٹھنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں. کسی اور کے گھر پہ بیٹھیں گے تو آپ بولیں گے مہمان اب جائے گا، جب جائے گا، کب جائے گا، شام کو جائے گا، کل جائے گا. اگر اس سے گہرا تعلق ہے، گہرا ربط ہے اور اس سے ضرورت ہے تو پھر بولیں گے رہ جاؤ، یہیں پہ رہ جاؤ، یہیں پہ رہ جاؤ. کیونکہ جب بات جب ضرورت کی آتی ہے تو پھر انسان اس کو ذہنی اعتبار سے ایکسپٹ کرتا ہے. اور جب بات کھانے پینے اور خدمت کرنے کی تکلفات پہ آتی ہے تو اب تو کھلا دیں گے، جو شام میں کیا کھلانا ہے، جو شام میں رہ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نہیں بول سکتے، نہیں پوچھ سکتے کیا قصہ ہے کیا نہیں معلوم نہ. تو انسان ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی بھی مہمان گھر پہ آتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 3 دن تک بنا پوچھے کہ بھائی کیوں آئے، کیسے آنا ہوگا، کیا ہوگا، ایسا کیسا ہے، کہاں کے آئے، فلاں فلاں، پوچھے بغیر 3 دن کی مہمان نوازی کرنا تو عرب کا رواج ہے. پوچھے بغیر کیوں آئے، ایسی مہمان نوازی کرنا تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
وہ 3 دن کے بعد عرب کے جو سنتی مزاج رکھنے والے، دین حنیف کا مزاج رکھنے والے، 3 دن کے تک ان کے کھانے پینے کا، نکاشن کا، گاوے کا سب انتظام ہوتا ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں 3 دن کے بعد خیر خیریت ہے، کیونکہ جو حق ہے وہ تو اب پورا ادا ہو گیا مہمان کا. اس کے بعد شاید اس کے بعد کیا کرے گا تو اس کی کیا ضرورت ہے یہ معلوم کرنا ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں بندے کو بلانا پسند فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن کو پسند فرماتے ہیں، جن کے اعمال کو پسند کرتے ہیں، جن کی نیکیوں کو پسند کرتے ہیں، جن کے کردار کو پسند کرتے ہیں، جن کے مال کو اللہ پسند کرتے ہیں. ایسوں کو اللہ عبادت کی توفیق دیتے ہیں، ایسوں کو اللہ نماز کی توفیق دیتے ہیں، ایسوں کو اللہ دینی محفلوں میں، مجلسوں میں، خانقاہوں میں، مدارس میں ایسی نسبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں. جو گندی چیز اپنے گھر میں ہم لانا پسند نہیں کرتے تو اللہ کیسے پسند کرے گا کوئی گندی چیز میرے گھر میں بھی آ جائے. اس لیے گندیوں کو چھاڑ کے اللہ نیک لوگوں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، جن کے اندر تقویٰ ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، گڑن ہے، فکر ہے، جستجو ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، نبی سے محبت ہے، جمعہ کی قدر ہے، اس کی اہمیت اس کے دلوں کے اندر، اس کی عظمت اس کے دلوں کے اندر، اس کی شان اس کے دلوں کے اندر، اس کی رحمت اس کے دلوں کے اندر، ہدایت کے انتظار میں جب بندہ آتا ہے تو اللہ اس بندوں سے بے حد بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں. اب ہمارا تقاضا یہ ہے کہ جب دین حنیف میں اترے ہیں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اترے ہیں، جب ہم اتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں، سب سے پہلا آپ یہ ہوتا ہے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. اور اس موقع پر آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سے دل کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پرجوش میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. انسان جب جب اعمال میں، ایمان میں، عمل میں، کردار میں، سنتوں میں، تلاوت میں، عبادت میں، نمازوں میں منہمک ہوتا ہے، اپنے آپ کو مزے کی زندگی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زبردستی کی نماز پڑھتا ہے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ساری امت کی حفاظت فرمائے. جو آدمی زبردستی کی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، ارے فارمیلٹی کو پڑھ لیں گے، نماز نہیں پڑھتے پیچھے رہیں گے، ارے ایسے ہی پڑھ لیں گے چلو ہو تو جاتی ہے نماز، چند منٹ میں اپنے دو ڈھونگے مار کے نماز مکمل کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو اپنی عبادتوں میں، اپنی تلاوت میں، اپنی نمازوں میں، اپنی حمد و ثنا میں، اپنے درود و سلام میں پورے ایمان کے ساتھ منہمک ہو کر، متوجہ ہو کر، یکسو ہو کر، عاجزی کے ساتھ، سکون، پرکیف سکون کے ساتھ اپنی عبادت مکمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اعتدال پیدا فرمایا ہے. انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں دیا کہ وہ اٹھا سکے، انسان کو اتنی ذمہ داریاں نہیں دیا کہ وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے. مثلا مثال کے طور پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر حال میں میرے بندے کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے، ایسا اللہ نے کبھی نہیں فرمایا. اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ ہر حال میں میرے بندے کو روزہ رکھنا ہی ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا بیمار ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے. اللہ نے تو بندوں کے لیے سہولتیں عطا فرمائی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو، اس کے ذکر کو، اس کے ترجمے کو، اس کے احکام کو، اس کے اعمال کو اور اس کی شریعت کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے سنانے کو، اس کے سمجھنے کو، اس کے بیان کرنے کو ہم نے آسان کر دیا ہے. اب جب اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، آدمی اپنے سفر میں ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اگر سفر میں نہیں حضر میں ہے اپنے مقام پہ تو نماز مکمل پڑھ لے، صحت مند ہو تو کھڑے ہو کر پڑھ لے، بیمار ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور بیمار ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، اور بیمار ہے تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، یا پھر غشی کی حالت میں یا پھر غروبی کی حالت میں، نیند کی حالت میں اگر نماز چھوٹ جائے تو بعد میں قضا کر لے. ان اللہ هو التواب الرحیم. بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو قبول کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اور کیا فرمایا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب دیکھیں لوگ ذوق در ذوق اسلام قبول کرتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد آخر
پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اس کی رب کی تسبیح پاکی بیان کرو، انہ کان توابا، اور وہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت میں زور نہیں دیا، اپنی نمازوں میں زور نہیں دیا، پڑھنے کا زور دیا، لیکن طریقہ کار کے بارے میں، پڑھنے کے طریقے کے سلسلے میں اللہ نے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالا، روزے پر بوجھ نہیں، نماز پہ اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا، زکات کے معاملے میں بوجھ نہیں ڈالا۔ 2.5 زکات نکالنے کا اللہ نے حکم دیا، پورا مال نکالنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اگر نکالو گے تو پھر خود کیا کھاؤ گے، خود بھی تو محتاج ہو جاؤ گے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، کبھی اللہ نے انسان پر جبر نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے سہولتیں دی اس سہولتوں پہ عمل کرنا یہی ایمانی محبت کا تقاضا ہے، یہی اطاعت قرآن کا تقاضا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان لانے والوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اے نبی کو ماننے والوں، اے شریعت پر چلنے والوں، اے قرآن کو ماننے والوں، اے حدیث کو ماننے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی اطاعت میں ڈھیل دی، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سہولتیں بتائی، آرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ نے جہاں انسان کو اس کی استطاعت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے پاور کے حساب سے اس کو عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دیا ہے۔ جو آدمی باپ ہے اس کے رعیت میں، اس کے ماتحت میں، اس کے پرورش میں، اس کے گھر میں جتنے لوگ اللہ نے اس کی ذمہ داری اس کو دی ہے، بقیہ اور پڑوسیوں کی اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی۔ اگر وہ کرے تو اس کا حسن عمل ہے، کرے تو اس کے لیے ثواب میں اضافہ ہے، کرے تو نیکیوں میں اضافہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی استطاعت، اس کی کیپیسٹی اور اس کی طاقت، اس کی وسعت، اس کے ذہن اور اس کے کردار کے حساب سے اللہ نے اس کو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جب گھر کی عورت گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے تو اللہ نے اس کو باہر کی ذمہ داری سے بری ذمہ کر دیا ہے، بری ذمہ کر دیا۔ اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے باہر کی ذمہ داری اس کے اوپر سونپ دیا ہے، اور گھر کی ذمہ داری کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود گھر کے کام کر کے بتایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں احکام کے اندر اعتدال پیدا فرمایا، اعتدال کا مطلب ایک دم اللہ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، ایک موقع پر اس کے نقصانات بیان کیے، بے نماز سے دور رہنے کو کہا، پھر اس کے بعد سے بچنے کو کہا، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت تو شریعت ہے، یہاں تک کہ دن اور رات اور موسم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ مستقل 6 مہینے بارش ہوگی، مستقل 6 مہینے اگر سردی کا موسم رہے گا، مستقل 6 مہینے اگر گرمی کا موسم رہے گا تو انسان تاؤ نہیں لا سکتا۔ دیکھیں گزشتہ سال گرما میں کتنے لوگ ہیں جو دھوپ کی لو کی وجہ سے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے، دھوپ کی کشش کی وجہ سے، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے اجل ہو گئے۔ موت کو یقینی اللہ نے رکھ دیا ہے، لیکن اسباب کس وجہ سے ان کی موت واقع ہوگی، گرمی کو تاپ نہیں لا سکے۔ اور سیلاب میں دیکھیں، بارش میں دیکھیں، سردی میں دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو اگر کے جان دے دیتے ہیں۔ سیلاب میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بارش میں بہ کر، پانی میں بہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، شہید کی موت، شہادت کی موت ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے موسم کے اندر بھی اعتدال پیدا فرمایا۔ یبدل اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلتے رہتے ہیں سرد موسم اور گرماہٹ کو، اللہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کی جسم کی قبول کرنے کے لیے، انسان کے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، انسان کے جسم کو اعتدال میں رکھنے کے لیے۔ ایک مکمل گرمی میں رکھیں گے تو انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ اصل میں یہ حدیث میں ہے، آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میں جہنم اتنی دہ گئی ہوں، اتنی دہ گئی ہوں کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جا رہا ہے۔ ایک حصہ جیسے ہمارا زخم بڑھ جاتا ہے شوگر کی وجہ سے، اس زخم کی وجہ سے زخم اور بڑھتا جا رہا ہے، کبھی اپنا ہی چیز پیر ختم ہو جا رہا ہے، کبھی اپنی انگلیاں ختم ہو جا رہی ہے، کبھی اپنی ہاتھ ختم ہو جا رہا ہے۔ تو جہنم کرنے کا اللہ اتنا دہ گئی ہوں، اتنا دہ گئی ہوں کہ ایک جہنم کا میرا ایک دوسرے کا حصہ کھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کو اجازت دی 2 مرتبہ سانس لینے کی، وہ 2 مرتبہ سانس لیتی ہے تو ہمارے دنیا کا 1 سال ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ ٹھنڈی سانس لیتی ہے
تو سرد موسم دنیا میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ گرم سانس لیتی ہے تو پھر گرمی دنیا کے اندر آ جاتی ہے، جب کھینچ لی تو گرمی، جب چھوڑ دیا تو سردی آ جاتی ہے۔ پھر جو موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، زندگی کو ایک مشین کی طرح نہیں بتایا کہ تمہیں کرتے ہی رہنا ہے، مزدور کے ساتھ مشین کی طرح کام لینے کی اجازت نہیں ہے، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو ایک 5 منٹ کا وقفہ یا پانی پینے کے لیے یا کھانے کے لیے کسی اور موقع کے لیے وقفہ دینا ضروری ہے، ورنہ اس نے ظلم کیا۔ مزدور کو ہر 2-3 گھنٹے کے درمیان میں پانی پینے کا وقفہ یا کوئی اور اس کے تقاضا ہو سکتا ہے، ضرورت کا تقاضا ہو سکتا ہے، تو اس تقاضوں پہ نہ روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کر کے کس زمانے میں، کس موسم میں، کس موقع پر، کس سچویشن میں انسان کو کیا کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے نظام نبی علیہ السلام کی زندگی سے بتا دیا۔ وہ سارا نظام نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے ہم کو بتایا گیا، وہ سارا نظام ہمیں سنتوں سے بتایا گیا، وہ سارا نظام ہمیں سیرت سے بتایا گیا، وہ سارا نظام قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ سرد موسم اور یہ گرمی کے موسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی سردی کا موسم آتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان کی عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ انسان کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اتنے بڑے سورج کو پڑھانے والا کون، اتنے بڑے چاند کو لانے والا کون، اتنے بڑے بڑے ستارے سیاروں کی تعداد میں انگنت جن کو گنا نہیں جا سکتا، ان ستاروں کو لانے والا کون۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہ تارا جو راتوں میں جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، جب سے اللہ نے آسمان کو مزین کر دیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، جب اللہ نے اس دنیا کے اندر آسمان کو سجایا، تاروں سے سجایا، پھر کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب اللہ نے اس تارے کو پیدا فرمایا، پورے ستاروں میں ایک وہ تارا ہے جو اپنی جگہ سے نکلتا ہے تو اپنی جگہ پہنچتا ہے، نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے، نہ ادھر کو ہٹتا ہے نہ ادھر کو ہٹتا ہے، نہ دیر کرتا ہے نہ پہلے وقت مقررہ پر پہنچتا ہے۔ جب سے اللہ نے بنایا اپنے وقت مقررہ پر وہ جا رہا ہے، واللیل، رات اپنے وقت مقررہ پر آ رہی ہے، کبھی دن کے موسم میں پہلے، کبھی دن کے موسم میں رات پہلے آ گئی، سرد کے موسم میں رات بہت دیر کروا دیا اللہ نے، تاکہ بندہ انسان سرد کے موسم میں اپنے گھر کے اندر آرام کر لے، دن میں اپنے کام کر لے۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر سردیوں کی راتیں زیادہ ہیں تاکہ بندہ انسان اپنے گھر میں آرام بہت دیر تک کرتا رہے، اور اس آرام میں قرآن کی تلاوت بھی کر لے، اس آرام میں تہجد بھی پڑھ لے، اس آرام میں نماز کا اہتمام بھی کر لے، اس آرام میں میری عبادت بھی کر لے، میری تلاوت بھی کر لے، میری ریاضت بھی کر لے، میری عبادت کا بھی اہتمام کر لے۔ دن اتنا چھوٹا ہے کہ روزہ رکھے تو روزے کا احساس بھی نہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نفل روزے رکھنے کے لیے تمہارے لیے بہترین موسم سردی کا موسم۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم نبی کے نام لیوا، ہم نبی کے ماننے والے، نبی کے نام پر مٹنے والے، اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں نبی کے نام پر، نبی کے طرز پر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کی وحدانیت میں کبھی کمی نہیں آئی، خدا کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آئی، خدا کی وحدت کے اندر کبھی رد و بدل نہیں ہوا۔ رد و بدل اگر ہوا تو انبیاء میں ہوا۔ پھر آقا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، دنیا کے اندر بھیجے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کا ہی طریقہ قیامت تک عمل رہے گا، آپ کی سنت ہی دنیا کے لوگوں کے لیے مثال رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور آپ کے حیات مبارکہ پر عمل کرنا انسان کی انسانیت نہیں بلکہ انسان کا مقصد زندگی ہے۔ کیوں؟ آپ بولیں گے ایسے مقصد زندگی اگر ہے تو سارے لوگوں کو مسجد کو ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو عبادت گاہوں میں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے، اللہ نے جب اتنی نعمتیں اس کو دی ہے، اتنا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
واضح طور پہ کیا کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا فرمایا ہے. خدا کے خزانے میں کمی نہیں حمد و ثنا کرنے والوں کی، خدا کے مخلوق میں کمی نہیں خدا کی عبادت کرنے والوں کی. وہ دیکھو الراکعون، رکوع کرنے والوں میں پہاڑ میں رکوع کر کے ٹھہرا ہوا ہے، قیامت تک وہ رکوع کرتا رہے گا. الساجدون، سجدہ کرنے والے کو پہاڑ وہ درخت بھی وہ جھکے ہوئے ہیں، وہ جانور اور فرشتے جھکے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، اور قیامت تک وہ فرشتے سجدے میں رہیں گے. اللہ کے یہاں مخلوق کی عبادت کے اندر کمی ہونے والی نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی اس بڑائی میں، اس کے اندر کسی چیز میں کمی ہونے والی نہیں ہے. اگر انسان سوچتا ہے کہ مجھ سے کام ہوگا کسی سے کام نہیں ہوگا، وہ ابابیل کو دیکھ لیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اپنے گھر خانے کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل پرندوں سے کام لیا ہے. کیا ابھی ہمیں گمان یہ ہے کہ ہماری عبادت کا اللہ محتاج ہے؟ اللہ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ جنا ہے، نہ جنا گیا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو نرالا ہے، اس کی بات تو کسی میں آ ہی نہیں سکتی. جب ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ کی بات تو کسی کے اندر سائے کی شکل میں بھی ہم تلاش کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ خدا کی خدائی کسی ذات کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہم نے اس آسمان کو مزین کیا، زمین کو فرش بنا کر بھیجا. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور فرمایا کہ قرآن میں وَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم نے دیکھ کر اونٹ کو اپنی گردن اٹھائے، اونچی گردن ہے اس کی، اتنا بڑا جانور تمہارے سامنے، لیکن تمہاری اطاعت پر بے بس ہوتا ہے، تمہاری اطاعت پر بے بس ہوتا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق سواری لیتا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق اونٹ چلتا ہے. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، پھر میں اور ذرا نظر اٹھانا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور نظر اٹھا کے دیکھو ہم نے آسمان کو کتنا اونچا بنایا ہے. اگر تم میں طاقت ہے تو سیڑھی ڈال کر چڑھ کے تو دکھاؤ، اگر تم میں طاقت ہے تو تاروں کو چھو کر تو دکھاؤ، اگر تم میں طاقت ہے تو سورج کو ہاتھ لگا کر کے تو دکھاؤ، اگر تم میں طاقت ہے تو آسمان پہ ذرا آنا، آسمان کو ذرا چھونا، ذرا اوپر تو اڑ کے آنا. ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے. اللہ نے اس کو بھی مخلوق کہا، آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، پہاڑ بھی مخلوق، درخت بھی مخلوق، یہ دن بھی مخلوق، یہ رات بھی مخلوق، یہ چاند ستارے سیارے بھی مخلوق. اللہ فرماتے ہیں یہ 18,000 مخلوقات، ان کو ہم نے صرف تمہارے تابع ہونے کے لیے بنایا، تمہاری سہولت کے لیے ہم نے بنایا، تمہاری ضرورت کے لیے ہم نے بنایا. والشمس والقمر، والشمس والقمر، یہ چاند اور سورج کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. سورج کو دیکھ کر تم اپنی روزی روٹی تلاش کر لیتے ہو، اور چاند کو دیکھ کر اپنے آرام کے لیے بستر میں آتے ہو. اور ہم نے تمہیں سردی کے موسم میں ہم نے تمہیں اون بھی عطا کیا، سردی کے موسم میں ہم نے تمہیں گرم لباس بھی ہم نے تم کو عطا کر دیا، سردی کے موسم میں ہم نے تمہیں وہ غذا بھی تم کو عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ بکرے کے اوپر کی کھال، وہ گائے کے چمڑے کی کھال، وہ دیگر جانوروں کی کھال جس کو تم اپنے بلینکٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہو، اپنی رضائی کے طور پہ استعمال کرتے ہو، اس کو کسی نے پیدا کیا. اگر تم میں طاقت ہے پوری دنیا مل کر ایک مکھی کا پھل بنانا چاہے تو بنا کے تو دکھائے. کوئی انسان بنا نہیں سکتا، پوری دنیا مل کر مکھی کا پھل نہیں بنا سکتی. آپ بولیں گے ہوائی جہاز بنا دیے، قدرتی کہاں ہے؟ قدرتی اس کے اندر موجود نہیں ہے. قدرتی طور پہ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. پوری دنیا مل کر اللہ نے فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت بنا نہیں سکتا، ایک لگڑے بچر کا ایک پیر انسان نہیں بنا سکتا. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ساری چیزوں کو وجود میں لا رہا ہے. اللہ نے ہر موسم انسان کی سہولت کے لیے دیا. آپ مستقل اس کو پائے کھلاتے رہیں گے 2-3 دن تک، اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب مستقل آپ ٹھنڈی غذائیں اس کو کھلاتے رہیں گے، مستقل آئس کریم کھلاتے رہیں گے، مستقل اس کو ایک ٹھنڈے مقام پر اس کو آپ رکھتے ہیں. انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ رات کے ذریعے سے آرام پہنچایا، دن کے ذریعے سے تقویت دی. انسان کو ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. انسان الحمدللہ اتنی عقل رکھتا ہے. انڈیا میں کون سی کرنسی چلتی ہے اور عرب ممالک میں کون سی کرنسی چلتی ہے، یورپی ممالک میں کون سی کرنسی چلتی ہے، انسان جانتا ہے اس بات کو.
انسان اتنی عقل رکھنے والا، کیا اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ سردی کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اور گرمی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہتمام کرتے؟ سردی کے موسم میں نماز کا اول وقت میں پڑھنے کا اہتمام کرتے، گرما کے موسم میں موسم کو ذرا ٹھنڈا کر کے ظہر کی پڑھتے، عصر کو ٹھنڈا کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے، اور سردی کے زمانے میں راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے، دن میں روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ جہاں انسان اپنے گرم لباس کا اہتمام کر رہا، بھائی غریبوں پہ اہتمام کرنے کا نبی علیہ السلام نے ترغیب دیا۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ واہ ماشاءاللہ کیا شاد ہے آپ کے پاس، حلیے میں ایک خاتون نے لا کے دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اٹھا کر ان کو دے دیا۔ دینے لینے کا مزاج انسان کے اندر ہونا چاہیے، صرف لینے کا مزاج اگر انسان کے اندر ہو تو انسان دوسرے سے چڑچڑاپن پیدا کرتا ہے اپنے آپ کے اندر، کسی کو اپنے قریب آنا پسند نہیں کرتا۔ انسانیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور انسان کو وہ پسند کرتا ہے جو لینے دینے کا مزاج رکھتا ہے۔ صرف لینے کا مزاج رکھتا ہے تو دیکھ لینا جو داماد ڈیمانڈ کرتے نا گھر میں، سکے مامو شہنا بول کے رسم میں مطالبہ کرا، مامو فون دلاؤ جی پروگرام پہ جانا ہوا تو بڑے دھوم دھام سے رسم کر دیے تھے کہ سگا بنتا ہے، کہاں جائے گا، کہیں نہیں جائے گا، سگی بہن کا بیٹا ہے، اور رسم ہوتے ہوئے شروع کر دیا بتا گاڑی دلاؤ۔ اتنا بڑا رسم جو شادی کی جیسا کیا تھا توڑ دینا پڑا۔ واقعی میں اگر بھگانے کو دیکھنا ہے تو پھر انہیں کو دیکھیں جو مطالبہ کرتے ہیں، رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی تو انسان کا مزاج جو لینے دینے کا دونوں مزاج انسان رکھتا ہے وہ معتدل انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی مزاج تھا، ہدیہ پسند بھی کرتے تھے اور ہدیہ دینا بھی پسند کرتے تھے، لینے سے زیادہ دینے کا اہتمام کرتے تھے، اور جتنا دیتے اتنی برکتیں آپ کی وجہ سے پوری امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں عطا فرمائی، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں، وہ سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان سردیوں کے موسم میں انسان کا نفس جب کہتا ہے نا نہیں، لیکن پھر بھی انسان اٹھ کر وضو بناتا ہے اور نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس سے بےحد خوش ہو جاتے ہیں۔ اولاد کے پاس کمانے کا ذرائع نہ ہو، ابھی کمسن ہو، ابھی اس فیلڈ میں اس میدان میں ابھی قدم نہ رکھی ہو، اگر کوئی اولاد اپنے باپ کے لیے کوئی ہدیہ گفٹ کر کے لا کے دے، کوئی گفٹ کرے تو باپ اتنا متاثر ہوتا ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہیں، جو پاکٹ منی ہے وہ جمع کر کے میرے لیے وہ گفٹ لے کے آیا، میرے لیے تحفہ لایا، میرے لیے انعام لایا، میرے لیے ہدیہ لایا ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اس سردی کے موسم میں بندہ اگر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے پانی سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے بےحد خوش ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ذات، دنیا کی کوئی ایسی شخصیت، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے قریب ہو، اور سب سے زیادہ انسان کے اگر قریب ہے تو اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کا انتظام ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی کبریائی ہے۔ بندے کے اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ بندے کو عطا فرماتے ہیں، اللہ بندے کو دیتے ہیں، اللہ بندے کو نوازتے ہیں۔ اللہ کی رحمت زیادہ ہے امت پر، اللہ کی رحمت زیادہ ہے اس قوم پر، اللہ کی رحمت زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کو ہے، وہ مالک ہے، وہ جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے۔ زمین و آسمانوں کو جو مالک ہوگا اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اسی قدرت میں، اس کے باہر جو چیزیں ہیں وہ اسی قدرت میں ہیں، گویا اس کی قدرت کے دائرے میں ہیں، اس کی نظروں میں ہم موجود ہیں۔ اب بندہ خدا اب اللہ کے معاملے پر ڈرے اس بات پر، اگر میں غلط کروں تو اللہ ناراض ہے، پکڑ تکڑ دور کی بات، میں عمل اگر کوئی کر رہا ہے تو بولے کیوں عمل کر رہے ہیں؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، یہ محبت کا تقاضا نہیں، جنت میں جانا تو آپ کا مقصد ہے، آپ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ مجھے جہنم سے ڈر ہے، یہ بھی محبت کا تقاضا نہیں۔ پھر صحابہ سے پوچھیں آپ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر محبت کا تقاضا ہے تو نماز چاہے سردی کے موسم میں آئے
کوئی بہانے انسان تصور نہیں کرتا. بہانے کیوں کروں؟ یہ میری محبت ہے, اللہ سے میرا لگاؤ ہے, میں اس کے تعلق کو میں کیسے چھوڑوں؟ اگر یہ چھوڑ لیا تو میں کچھ بھی نہیں. یہ سب چیزیں پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اللہ کی عطا ہے, اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے مجھے انعام کے طور پہ دیا ہے, میرے جسم کو صحیح سالم بنایا ہے. کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بنے, اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ابوبکر جو کام کرتے تھے دنیا میں خدمت کرتے تھے وہ کام میں کروں. اپنی نہیں, کرسی ملنے کے بعد انہیں ایسا کرا تھا میں ایسا کروں گا نہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر, خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر, کیونکہ یہودیت بہت پھیل چکی ہے, یہودی ذہنیت بہت پھیل چکی ہے, اور یہودی ذہنیت اس وقت کام کرتی ہے جب لوگ سوتے ہیں, اور یہودی ذہنیت اس وقت بھی کام کرتی ہے جب بندے جاگتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہودی ذہنیت رکھنے والے زمین سطح پر محنت کرتے ہیں, ہم آوازوں سے پکارا کرتے ہیں, وہ لوگ زمینی سطح پر محنت کرتے ہیں, گوشت در گوشت محنت کرتے ہیں, گھر در گھر محنت کرتے ہیں, افراد میں محنت کرتے ہیں. آپ کے ذہن کو وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ بولے کہ یہ تو ایڈورٹائز آیا ہے, ایڈورٹائز ہے, یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو صابن کے بارے میں, تو شیمپو کے بارے میں, یہ تو میگی کے بارے میں, یہ تو فلاں کے بارے میں, یہ تو اخبار ہے, یہ تو دکن کرانیکل ہے, یہ تو فلاں پیپر ہے, یہ تو فلاں چیز ہے. اس کے بارے میں ان کا ذہن کیا ہے؟ یہ تو بزنس ہے, اسی میں وہ لوگ انسانوں کے ذہن سے کھیل رہے ہیں. ہم صحیح طریقے سے ہم مطالعہ کریں تو نا, ہم مذاہب کو سمجھے تو نا, ہم دشمن کو سمجھے تو نا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اس میں اللہ فرماتے ہیں خلاصہ کہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں پہ اتنے منہمک ہے, ان چیزوں میں پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ ترقی کی دنیا ہے, یہ ترقی کا دور ہے. آج بھی ہمیں خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے, اپنے عمل, اپنے کردار سے دوسرے قوم کو متاثر کرنا ہے, اپنی صداقت سے, اپنی سچائی سے, اپنی ایمانداری سے, اپنے ناپ تول میں برابری سے, اپنے کلام, اپنی نظروں, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے افعال سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, پڑوسیوں سے, لین دین سے, ترکاری والے سے, آنے جانے والوں سے, راستے والوں سے, اگر ہم ذہنی اعتبار سے, سنتوں سے ہم ان کو متاثر نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں ہم ان کے غلام بن کر بیٹھ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنی چلانے کے لیے خلیفہ نہیں بنے, میں ابوبکر کی تابع ہو جاؤں کیونکہ ابوبکر نبی کی تابع تھے. ایسے جو سربراہ, جو لیڈران ہیں نا, ان کو داستان عمر فاروق, داستان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, داستان یوسف علیہ السلام, ان لوگوں کی ہسٹری ان کو دینا چاہیے, ان کو مطالعہ کرنا چاہیے. وہ پھول کا آگ شہاد پہنانے کے بجائے ان کو ان کی زبان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات, حضرت علی, حضرت معاویہ, عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات, سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمات, ابن الدان کی خدمات, نبی علیہ السلام کی سیرت, یوسف علیہ السلام کی سیرت, ان کو دیں گے. بولے کہ بھائی یہ پڑھ کے ہمارے اوپر ہماری نگرانی کرے. ایک زمانہ وہ تھا کرپشن اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں سنایا جاتا تھا کہ وہاں پہ کرپشن ہے, وہاں دفتر میں فلاں جگہ پر رشوت کا معاملہ ہے. آج تو گھر گھر کے اندر پہنچ گئے. آج تو ایک ووٹ کی قیمت 5,000 مانی جا رہی ہے. گھر گھر کے اندر پہنچ گیا. کیا تصور کر سکتے ہیں ہم, کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جو آدمی ایک ووٹ کے بدلے اگر 5,000 سے 500 روپے اگر آپ کو دے رہا ہے, کل کے دن وہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد آپ کا کام یوں ہی کر دے گا, آپ کا کام مفت میں کر دے گا. گویا آپ نے اپنے آپ کو اس کو بکا دیا. اور شرعی اعتبار سے اگر کسی نے کسی اور کو ڈالنے کے لیے رقم لیا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ حرام.
जान तो लो इस वक्त अबू बकर कहाँ जाते थे, क्या करते थे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और पूछा कि आपके अब्बा जान इस वक्त कहाँ जाते थे। हज़रत अस्मा कहने लगी पता नहीं जंगल में जाते थे, कहाँ जाते थे मुझे पता भी नहीं है, सालों से जाते रहे लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला चलते, उनको भी पता नहीं कहाँ जाते हैं, बस ये रास्ता मिला, चलो चलती तो देख लो, कोई निशानी तो मिलेगी, कुछ काम तो मिलेगा हिम्मत का। क्या अबू बकर इस वक्त क्या करते थे, चलने लगे, ऐसी बात ही, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई हैवान नहीं, कोई दरिंदा नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई चरिंदा नहीं, चलने लगे, पहाड़ आए तो उसके अंदर से आवाज आने लगी सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तीसरा कलमा पढ़ने की आवाज आ रही, तस्बीहात करने की आवाज आ रही, खुदा के हम्द व सना की आवाज आ रही। परेशान हो गए कि हाँ मैं तो सुना था कि नबी की ज़बान से पहाड़ तस्बीहात करते हैं, लेकिन आज तो सुनने को मिला पहाड़ वाकई में तस्बीहात कर रहे हैं। लेकिन जाके देखा आखिर आवाज आ कहां से रही है, आवाज कहां से आ रही है। जाके देखा एक साथ बैठे हुए हैं और तस्बीह पढ़ रहे हैं। करीब जाके देखा तो उनकी दो आंखें नहीं, देखा दोनों हाथ नहीं, देखा तो पैर नहीं है। और अबू बकर उमर समझ गए हो ना हो इस वक्त अबू बकर इनके लिए खाने का इंतजाम करते थे। फौरन वापस आए अपने घर से और रोटी और खजूर पनीर वगैरह सब इंतजाम कर लिया और लेके जाने लगे। तो गुलाम कहने लगा ऐ अमीर मुमिनीन आप ये सामान मेरे सर पे रख दे, मैं उठाऊं। अमीर मुमिनीन कहने लगे मैं मुसलमानों का कादिम हूं, मैं मुसलमानों का कादिम हूं, मैं जिम्मेदार हूं। अल्लाह मुझसे पूछेगा कल क़यामत के दिन कि मेरा बंदा भूखा था तूने क्या किया, ये जिम्मेदारी मेरी है और मुझे करने दे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला तोशा देकर वापस जाते हैं और सलाम करते हैं और सलाम करके उस अंदाज से फरमाते हैं जैसे अबू बकर ने सलाम किया। क्योंकि आदमी जिसके ताबे है कहीं ना कोई हाल चाल उसके अंदर आ जाता है, ढल जाता है। सलाम किया और रोटी का निवाला तोड़कर उस आदमी को जिसकी दो आंखें नहीं, उस आदमी को जिसके दो पैर नहीं, उस आदमी को जिसके दो हाथ नहीं और उसके मुंह में निवाला दिया तो वो फौरन कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम अबू बकर नहीं हो। कहने लगा तुम अबू बकर नहीं हो, अबू बकर कहां है, क्या इस दुनिया में है और इस दुनिया से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हैरान परेशान, हाय इसको कैसे पता चला, इसको कैसे अंदाजा हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको किस्सा बता दिया कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, पर्दा फरमा गए, वज़ार होने लगा। तो उमर रज़ी अल्लाह उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला पूछ रहे कि ऐ बंदे खुदा बता तो सही तुझे कैसे पता चला कि मैं अबू बकर नहीं हूं। उसने कहा उमर अबू बकर ने मुझे रोज खाना खिलाया है, अपने हाथ से निवाला बना के नहीं खिलाया। तुमने तो मुझे देखा मेरी दो आंखें नहीं, तुमने तो मुझे देखा तो हाथ और पैर नहीं, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मेरे मुंह में दांत भी नहीं है, मुझे चबाना नहीं आता। अबू बकर चबाकर मुझे खिलाया करते थे। कुर्बान जाऊं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की सदाकत पर, कुर्बानी पर। फिर उमर पीछे नहीं हटे, फिर आप भी रोजाना चबाकर उनको खिलाने का एहतमाम फरमाते रहे, उनको चबाकर एहतमाम करते, खिलाने का एहतमाम करते रहे। क्या आज हमारे अंदर वो जज्बा है, वो कौम की खिदमत का जज्बा है। हम तो ये समझते लाओ भाई जवान से जितना आया ले आपको अंदर देख लेंगे, बात की बात कहीं दावत भी हो गई, बल्कि भाई हमने खर्च किया ना, लाओ हमारे घर में दे देंगे। किसी घर में नहीं पहुंचा, गरीब है वहां देंगे। कभी ख्याल आया, कभी तसव्वुर आया भाई इतना अल्लाह ने नियमत दी, गर्म लिबास हमारे घर के अंदर है, गर्मी में एसी हमारे अंदर है, गरीब को कभी घर के अंदर पंखा बनवाते थे, कभी इसका ख्याल आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक अगर उठाकर देखते हैं, बारिश के मौसम में आपने क्या काम किया, सर्दी के मौसम में आपने क्या काम किया, गर्मी के मौसम में आपने क्या काम किया। वक्त की दामनी है वरना मैं तफसील से बताता। बारिश का मौसम है, इतने जोरों की बारिशें आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि इस हवाओं से और बारिश के झटकों से घर तबाह हो जाएंगे, दरख्त नीचे गिर जाएंगे। अबू जहल ने खुद बयान किया कि उस रात में तूफानी हवा, तूफानी बारिशें हो रही है। उस रात मेरे घर में किसी ने खटखटाया, रात की अंधेरी, रात की जुल्मत, रात की तारीकी, बारिश का जोर, तूफानी हवा, मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैंने दिल में ख्याल किया अगर मेरा दुश्मन भी आ जाए तो मैं उसको अपने घर में पनाह दूंगा, पनाह दिलवाऊंगा, उसको आराम भी दूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं जब दरवाजा खोल के देखता हूँ तो मैं और नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
علیہ وسلم ہے، اور نبی فرماتے ہیں اس رات کی تاریکی میں، اس سردی کے موسم میں، اس بارش کے موسم میں طوفانی ہوا میں اپنے چچا ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کہتے دروازہ کھول دیے تو کہتے کلمہ پڑھ لو چچا کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ کب تک ابو جہل نے کہا کہ میں تجھے اندازے نے لگایا کہ تو یہاں اس رات میں آئے گا، چل ان کے فوراً دروازہ لگا دیا، تب بھی آپ کے پیچھے نہیں ہٹا، 111 مرتبہ دین کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جاتے رہے۔ ذخیرہ معلومات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آج ان کی دینی خدمات تو دور کی بات، انسانی خدمات تو دور کی بات، انسانی سوچ فکر تو دور کی بات، لوگوں کے مدد نصرت تو دور کی بات، اپنی عبادت کے لیے نماز فجر ہمارے لیے بھاری ہو گئی۔ جس نماز کو اللہ نے فرض فرمایا، جس شریعت میں اللہ نے اس احکام کو، اس رکن کو فرض فرمایا ہے، نماز فجر کے موقع پر ہمارے بستروں کا حال، ہمارے گھروں کا حال، ہمارے بچوں کی کیفیتیں، ہمارے گھر والوں کی کیفیتیں، نمازوں اس سردی کے موسم میں کتنی نمازیں ہم سے قضا ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ نبی وہ ہیں جو اس بارش اور سردی کے موسم میں بھی آپ قوم کی رہنمائی کے لیے دعوت دینے کے لیے نکل رہے ہیں، راستے میں کاٹنے پیچھے بھی یہ موسم خوشگوار نہیں، پھر بھی آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکل رہے ہیں، دین کی دعوت دینے کے لیے آپ نکل رہے ہیں۔ دشمن زمانہ دشمن بنا ہوا ہے، پھر بھی آپ ان کے پاس عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں، انکساری کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو اپنا بنانے کے لیے، ان کو دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، نبی علیہ السلام نے جس زمانے میں، جس موقع پر دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں مال آیا، مال نہیں تھا یا پھر کھانا تھا، جو چیزیں تھی، جس موقع پر آپ نے جو عمل کیا، نبی کی محبت کا تقاضا تھا وہ کام کرنا۔ پوری دنیا کے اندر پوچھ لیں نبی کی محبت کا تقاضا ہے تو یہی جواب ملے گا، یہی آپ کو جواب ملے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو نبی علیہ السلام کا سچا پکا عملی اعتبار سے عاشق رسول، عاشق نبی بنائے، اور سردی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، ان راتوں میں سحر کرنا اور دن میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ویسے ہر مہینے میں ایام 20 چاند کی 13 14 15 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اگر روزہ رکھتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ آپ اس کو پسند فرماتے تھے، جمعہ کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، فرض روزے کے علاوہ۔ اس لیے سردی کے موسم میں نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے اور نبی سے محبت کو عملی میدان میں، عملی جامع پہنانے کے لیے آپ اس کا اہتمام کریں کہ کبھی کبھی سردی کے موسم میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کر لیں، کہ نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اس سے انسان کی صحت بھی بچ جائے گی، اور اس سے نبی علیہ السلام کی وہ یادیں، وہ باتیں بھی پیدا ہو جائے گی، جس سے انسان کے اندر اعتدال پیدا ہوگا تو سکون کی زندگی وہ گزار سکتا ہے۔ کوئی طریقہ دنیا کے اندر ایسا نہیں جس پہ عمل کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، شریعت محمدی ہی وہ طریقہ ہے جس پہ عمل کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، آخری کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔